إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری اپنے ایمان کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی ہمیں خبریں دی ہیں، جو باتیں آپ نے خبر کی شکل میں ہمیں بتائی ہیں، ان تمام خبروں کو سچا ماننا، تصدیقہ فیما اخبر کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو بھی خبریں ہمیں دی ہیں، چاہے وہ ماضی سے متعلق کوئی آپ نے خبر دی ہو کہ فلاں وقت میں ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ بھی، اور مستقبل کے تعلق سے آپ جو بھی خبریں ہمیں بتاتے ہیں تو ان میں بھی آپ کی ہم کو تصدیق کرنی ہے، آخرت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے آپ کی ہر خبر کو سچا ماننا ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو آپ نے جہاں ہمیں بے شمار خبریں دی ہیں، انہی میں سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک بالکل یقینی خبر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا 3 دعائیں اللہ رب العالمین کے نزدیک قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی رد نہیں کرتے، اور آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کی جانب سے دی گئی ہم کو خبر ہے، پوری امت کو آپ نے یہ خبر دی ہے کہ 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو کر رہتی ہیں، ان کی قبولیت میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں۔ تو وہ 3 دعائیں کیا دعائیں ہیں یا کس کی دعائیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی وہ دعائیں ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے والدین کی دعا بتائی، اور دوسرے نمبر پر مسافر کی دعا، اور تیسری آپ نے مظلوم کی دعا بتائی ہے۔ تو ہمارے اپنے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی جہاں ہم تصدیق کرتے ہیں، سچ تسلیم کرتے ہیں، تو ویسے ہی اس حدیث میں آپ نے ہم کو یہ خبر دی ہے تو اس میں بھی ہمیں آپ کو سچا ماننا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ہم سبھی اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دعا، اسے سلاح المؤمن کہا گیا ہے، مومن کا ہتھیار اس کو بتایا گیا ہے کہ عام طور پر ایک بندہ اپنی طاقت، اپنے پیسے اور اپنی آل اولاد سے جو کام نہیں کر سکتا، جس کام کے کرنے سے وہ عاجز ہے اور قاصر ہے، دعا کی بالکل برکت سے وہ کام انجام دے سکتا ہے، دعا کا کرشمہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی دعا کس طرح کا رنگ لے آتی ہے۔
تو آپ نے ہمیں 3 ان دعاؤں کے بارے میں بتایا کہ والدین کی دعا اللہ رب العالمین کے دربار میں قبولیت کا مقام رکھتی ہے۔ والدین کی دعا جب آپ نے یہ بات بتائی تو اس میں والدین کے لیے بھی تنبیہ ہے اور اولاد کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ والدین کے لیے اس حیثیت سے تنبیہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے حق میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ والدین اپنے اولاد کی حرکتوں سے ناراض ہو کر اپنی زبان سے کچھ ایسی بد دعائیں نکال دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر قبول ہو جائے تو اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ سوچ سمجھ کر والدین کو اپنی اولاد کے حق میں وہ کیا جو نہ بات کر رہے ہیں یہ جو نہ دیکھ دکھلا کر ان کو کہنا چاہیے۔ بہت سارے گھرانوں میں جلد بازی میں کسی بھی اپنے بچے کو اس سے ناراض یا اس کی کسی حرکت پر جب ان کو والدین خفا ہو جاتے ہیں تو ایسی بددعائیہ کلمات ان کے اپنی زبان سے نکل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر وہ قبول ہو جائے تو پھر اس بچے کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے والدین کو بھی اپنی اولاد کے حق میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ جو نا ان کو سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے اپنی اولاد کے لیے کلمات نکالنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اولاد کو اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کیا، ان کو تکلیفیں دی، ان کے ساتھ اگر تمہارا معاملہ بدسلوکی کا رہا، یاد رہے کہ اگر تمہارے اپنے والدین تم سے ناراض ہو کر اگر بددعا کر دے تو بس تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد دوسرا جس کا حق ساتھ میں ملا کر ذکر کیا ہے وہ والدین کے حقوق ہی ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگرچہ کہ والدین اللہ کے نافرمان ہو، مشرک اور کافر بھی ہو، اللہ رب العالمین وہاں بھی ان کی اپنی شرک میں ان کا ساتھ نہ دینے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین کا مقام بتانے کے لیے اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرے تو ان کی اطاعت نہ کرو، مگر ساتھ میں یہ بھی حکم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر ایسے مشرک والدین کے ساتھ بھی دنیا کے معاملات میں حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اتنا اہم ان کا مقام ہے، تو اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین، ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے گھرانوں میں ان کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی حرکتیں بچپن کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ایسے موقع پر بہت سارے اولاد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی حرکتوں سے بیزار آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، برا بھلا ان کو کہتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ آج پتہ نہیں کتنی اولاد ایسی ہوگی جو ان کے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت آج ان کو سربلندی حاصل ہوئی ہوگی، ان کو اونچا مقام ملا ہوگا، ان کو اس دنیا میں عزت ملی ہوگی، مگر ان کو نہیں معلوم کہ ان کے ماں باپ نے اس کے حق میں کب اور کیا جو نہ دعا کی ہوگی۔ عام طور پر انسان اپنی جگہ پر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی مال و دولت ملی ہے یا مجھے عزت ملی ہے یا مجھے مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے،
تو یہ سب میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے، میرے اپنے کمال عقل کا نتیجہ ہے، یہ انسان سوچنے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اپنے والدین کس وقت رات کے اندھیرے میں اپنے پروردگار کے روبرو بالکل سجدہ ریز ہو کر اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کبھی انہوں نے دعا کی ہوگی، تو اسی دعا کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ آج اس طرح کی بہترین زندگی گزار رہا ہوگا۔ اور یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کتنے ایسے بندے جن کے حالات بہتر سے بہتر تھے، لیکن ان کے والدین کی ناراضگی انہیں لے ڈوبی ہے۔ والدین کو انہوں نے ناراض کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، تو اس کے نتیجے میں والدین کی آہ جو ان کی زبان سے نکلی اور اپنی اولاد کے حق میں انہوں نے اگر بد دعا کی ہے، تو اس کے نتیجے میں عرش پر ہونے والا، فلک پر ہونے والا زمین بوس بھی ہوا ہے۔ تو یہ سب والدین کے ساتھ اولاد کو اپنا حسن سلوک برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اگر والدین کو ہم نے ناراض کر دیا تو ایسی صورت میں والدین کی زبان سے اگر بد دعا نکل جائے تو پھر ہمارا اپنا کوئی اس دنیا میں رکھوالا نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہوں گی، بدسلوکی ان کے ساتھ کی ہوگی، اور انہیں اس وقت اگر اندازہ ہو رہا ہے، ابھی بھی انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ہم نے کیا کیا نہیں کر دیا، ابھی بھی زندگی میں موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، دعا کر لے کہ اپنے والدین کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو تو رب العالمین معاف فرما دے، اور جو کچھ بھی زیادتیاں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کی ہیں ان کے بدلے اللہ تعالیٰ تو انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اور یہ دعا بھی ضرور کر لے کہ والدین سے ہمیں راضی کر دے، یا ہم کو والدین سے یا والدین کو ہم سے راضی کر دے۔ کیونکہ ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کائنات کی رضامندی اگر چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو، اگر تم نے والدین کو ناراض کر دیا تو پھر رب العالمین بھی تم سے ناراض ہوگا۔ تو رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضامندی ایک ایک مومن کی بالکل آخری خواہش ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں ایک بندے کو چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرے کہ اسی میں رب کائنات کی بھی رضامندی ہے، خوشی ہے۔ تو یہ ایک دعا آپ نے بتائی کہ والدین کی دعا، چاہے وہ باپ ہو ماں ہو، تو ان کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، جہاں دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں وہیں بد دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں وہ اپنی زبان سے کیا کلمات نکال رہے ہیں سوچ سمجھ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے دوسری دعا بتائی مسافر کی دعا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے اپنے معاشرے میں سفر کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، اور عام طور پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی دنیا میں سفر کرنے والا غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنے سفر کے وقت سے کس قسم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دنیاوی لذتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سفر کے آغاز کے ساتھ ساتھ ان کی پوری تیاریاں یہی ہوتی ہیں کہ میرا اپنا موبائل فون فل چارج میں ہے کہ نہیں ہے، میں نے اپنے موبائل فون کے لیے ایئر فون اٹھا کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، یہ ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ مگر کوئی بندہ سفر کے دوران مجھے کیا کچھ پڑھنا ہے، موقع مل رہا ہے مجھے کچھ کوئی دینی کتاب میں اپنے ساتھ لے کر چلوں کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا لوں، یا قرآن مجید اپنے ساتھ لے کر چلوں کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں کچھ سورے پڑھ لوں یا کچھ یاد کر لوں، یہ کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔
آج زیادہ تر بندے اگر سفر کرتے ہیں تو اپنے اس سفر سے دنیاوی فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع اسے سمجھتے ہیں اور غنیمت جاننا چاہتے ہیں، اور اس سے بھرپور طریقے سے اپنی آنکھ اور اپنے کانوں کو معصیتوں میں لگاتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں لگاتے ہیں، جبکہ سفر کی دعا میں ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعائیں جو نا ہم کو نہیں بتاتے ہیں، لیکن بندے ہیں کہ سفر کے وقت میں کیا دعا ہم کو پڑھنی چاہیے، کیا آیت ہمیں پڑھنا چاہیے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ ہمیں یہ دعا، لمبی دعا، اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ وہ دعا بھی بتائی آپ کے سامنے، لیکن اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے اس وقت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ سفر شروع کرتے وقت آپ یہ دعا کر کے نکلتے ہیں کہ پروردگارا، ہم ہمارے اس سفر میں تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق دے کہ تقوی اور نیکی کے کام کرے اور ایسے کام کرے جس سے تو خوش اور راضی ہو جاتا ہو۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ یہ دعا کرنے والا اگر وہ سوچتا ہو، سمجھتا ہو کہ میں اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہوں اور پھر میں کیا کر رہا ہوں، میرے اپنے قول میں، میرے عمل میں اتنا تضاد کیسے ہو سکتا ہے، آدمی سوچ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے پاس اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کا معنی اور مطلب جانکاری حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنے کی کوئی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر دعا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہوں، کیا جو نا میں طلب کر رہا ہوں۔ تو یہ مسافر کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو کر رہتی ہے، کیونکہ مسافر جب سفر کے دوران اپنے گھر بار سے اور اپنے جو ہے وطن سے دور نکل جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے مجبور بندہ بن جاتا ہے، عاجز بندہ بن جاتا ہے، اس کے اندر بالکل جو ہے محتاجی کی صفت آ جاتی ہے۔ تو رب العالمین ایسے بندے کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ تو مسافر کو چاہیے کہ اپنے سفر کے دوران، جب تک وہ مسافر ہے، سفر کے دوران بھی اور جہاں جا کر وہ قیام کیا ہوا ہے وہاں بھی، واپس لوٹنے تک وہ مسافر ہی ہوتا ہے اپنے گھر میں، تو اس وقت اپنے اس وقت کو غنیمت جانے، اور کتنی کیا کیا پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں، کاروبار کی پریشانی، دکان و مکان کی پریشانی، اور ادھر جو نا بچوں کی شادیوں کی پریشانی، کس کس قسم کی پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے پروردگار سے ایسے موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ سفر میں ہم کو دعا کرنے کی توفیق ہو جائے اور پروردگار سے ہم مانگ لیں کہ ہماری اپنی یہ جو پریشانیاں ہیں، پروردگارہ تو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، ہماری ان پریشانیوں کو بھی تو دور فرما دے۔ تو مسافر کو اپنے رب کو خوش کرنے والے کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں خصوصاً اپنے پروردگار کے روبرو گڑ گڑانے اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلانے، جھولی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ پروردگارہ اس حالت میں تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تو ضرور مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، اس کا حوالہ دے کر بندہ اللہ سے مانگے۔ مگر ہمارے اپنے سفر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری اپنی ساری تیاریاں دنیاوی عیش و آرام کے لیے، کھانے پینے کے لیے، فلاں چیز ہم نے اٹھائی کہ نہیں اٹھائی، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اپنے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ سفر کتنا بہترین موقع ہے ہماری اپنی پریشانیاں رب العالمین کے سامنے رکھنے اور اس سے اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کرنے کا۔ پھر تیسری دعا آپ نے مظلوم کی دعا بتائی ہے۔ مظلوم آدمی کیسے کیسے لوگوں پر ظلم نہیں کر دیتا ہے، اور کوئی بھی مظلوم، عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ ظالم مظلوم پر جب ظلم کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مظلوم بڑا کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر مجھ سے انتقام لینے کی کوئی طاقت بھی نہیں اور کوئی حیثیت بھی نہیں۔
تو اس لیے ظلم کرنے والا ظلم کرنے کے لیے سمجھتا ہے کہ میں جس طرح سے طاقتور ہوں، تو وہ طاقت کے نشے میں بھول جاتا ہے کہ مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر اس نے وہ ہتھیار استعمال کر دیا تو میں چاروں خانے شت گر جاؤں گا، میرا اپنا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مظلوم کی دعا، مظلوم کی آہ، اگر کسی مظلوم نے ظالم کے خلاف اپنے پروردگار سے شکایت کر دی تو بس سمجھیے کہ اس ظالم کا بیڑا غرق ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال یعنی اپنے ان لوگوں کو جہاں کسی کو ذمہ دار بنا کر آپ بھیجتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ نصیحت کر کے بھیجا کرتے تھے کہ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ تمہیں میں بھیج رہا ہوں، وہاں جہاں بھی جاؤ ذمہ داری سنبھالو تو ذمہ دار کو چاہیے کہ کسی پر وہ ظلم نہ کرے۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ آپ نصیحت کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا قبول کر کے رہتے ہیں۔ ظلم کوئی بہت بڑا ظلم ہو تو وہی ظلم نہیں ہے، چھوٹا موٹا کسی بھی طرح کا کوئی آدمی کسی پر اگر ظلم کر دیا اور مظلوم اپنی جگہ پر یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ اس معاملے میں ظلم ہوا ہے، چاہے وہ جائیداد کی تقسیم ہو یا کسی یتیم کا مال کوئی اس کا اپنا والی یتیم کی سرپرستی کرنے والا نے کھا لیا ہو، یا کسی بھی طرح کا کاروبار میں کوئی آدمی کسی سے کچھ لیا اور دینے سے انکار کر دیا اور جانتا ہے کہ ہاں میں نے یہ لیا ہے لیکن اس کا انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں لیا یا میں نے تم کو دے دیا، کسی بھی طرح کا ظلم، یہاں بالکل عام بات آپ بتا رہے ہیں کہ مظلوم، ہر قسم کا مظلوم اس کے اندر داخل ہے کہ مظلوم نے اگر اپنے پروردگار کے سامنے ظلم کی شکایت کر دی، ظالم کی شکایت کر دی کہ پروردگارہ تیرے اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اس سے انتقام لے لے، تو پتہ نہیں کہ اس ظالم کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی معاملے میں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی طرح کے معاملے میں غور کرنا ہے کہ کہیں ہم سے کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کا حق دینے میں، جی حتیٰ کہ کسی کو منصب وغیرہ بھی دینے کے اندر کہ کوئی آدمی قابل ہے مگر دوسرا کوئی ایسا جو میرا رشتہ دار ہے مگر وہ قابل نہیں ہے، اور میں نے رشتہ داری کا خیال کر کے ایک قابل اور لائق آدمی کو منصب سے محروم کر کے میرے اپنے رشتہ دار کو میں نے اگر کوئی منصب دے دیا تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہوگا، اور مظلوم کی ہر آہ اللہ رب العالمین کے دربار میں بالکل کھلی پہنچتی ہے، سیدھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اس اللہ کے درمیان کوئی بالکل پردہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جی ہمیں یہ جو موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کہ کس طرح سے جی ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، مسافر کی دعا حالت سفر میں جب تک وہ سفر میں ہوتا ہے جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے، اور اسی طرح سے مظلوم کی ہر دعا اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو کر رہتی ہے۔ تو آپ نے ہمیں یہ جو 3 باتوں کی خبریں دی ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں، یقین کے ساتھ انہیں ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اب ہم سبھی حضرات سے، حضرات و خواتین سب سے میں یہی درخواست کروں گا کہ ہمیں اس دعا کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ ہوں تو وہ اپنی اولاد کے حق میں کبھی کوئی ایسی بات تو نہیں زبان سے نکال دیے جس کی وجہ سے کہیں ان کی زندگی آگے چل کر برباد نہ ہو جائے۔ اولاد
اولاد اگر ہیں بڑے سے بڑے بھی کیوں نہ ہو، میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ والدین اگر اس وقت موجود نہ ہو لیکن ان کے ساتھ کی گئی کوئی بھی زیادتی ہمیں اگر یاد آ رہی ہے زندگی میں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے اللہ رب العالمین سے جی دعا کر لے اور معافی مانگ لے، اور اپنے رب سے یہ بھی دعا کر لے کہ میرے والدین کو مجھ سے تو راضی کرا دے۔ اور ہر اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے اور ان کی اچھی دعائیں لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کوئی موقع ایسا بالکل بھی اپنے والدین کے لیے نہ دے کہ جس سے وہ آپ سے ناراض ہوں اور ان کی زبان سے کسی قسم کی کوئی بد دعا آپ کے حق میں نکل جائے۔ اور اسی طرح سفر کے دوران ہمیں موقع ملتا ہے، بہت سارے سفر ہمارے ہوا کرتے ہیں، تو سفر کے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے رب سے جی ہمیں یا اپنے رب سے دعائیں کر لیں اور ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آخری بات آپ نے جو بتائی کہ مظلوم کی دعا سے جی اس کی بد دعاؤں سے بچنے کے لیے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا، اور اگر ابھی زندگی باقی ہے، مظلوم بھی ابھی باقی ہے، اس کا حق اس تک لوٹا کر اپنے آپ کو ظلم سے بری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مظلوم فوت بھی ہو چکا ہو تو اس کے اگر وارثین موجود ہیں ان تک بھی حق پہنچایا جا سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والا کوئی باپ دادا بھی رہا ہوگا اور بعد میں آنے والی نسل کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے یا ہمارے دادا نے ظلم کے ذریعے یہ جو حق کسی اور کا تھا جو چھین لیا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے تو ان کو بھی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنے دادا کو اس ظلم کے نتیجے سے اس سے چھٹکارا دلائے اور جن کا حق ہے ان تک وہ حق پہنچا کر اپنے آپ کو اسی دنیا میں بری کرنے کی کوشش کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کر دی ہے کہ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ درہم کام آئے گا، نہ دینار کام آئے گا۔ آدمی چاہے گا کہ دنیا کی ہر چیز اپنے لیے جو فدا کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے مگر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسا دن آنے سے پہلے ابھی اسی دنیا میں ہمیں اگر موقع مل رہا ہے، کسی پر ہم نے کوئی ظلم کیا ہوا ہے تو ہر ظلم سے اپنے آپ کو یہیں جو کیا ہے چھٹکارا دلا لے۔ ظلم صرف حقوق مارنے ہی کی بات نہیں، بلکہ اگر کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، کسی کی عزت اچھالا ہو ناحق، جانتے بوجھتے بھی کہ وہ آدمی میں اس پر جو الزام لگا رہا ہوں بالکل بری ہے، مگر میرا اپنا نفس کسی وقت ایسا کام کرنے پر مجھے ابھار دیا اور میں نے کسی کو بے جا بدنام کر کے اس پر ظلم میں نے کیا ہے، تو اس سے بھی جا کر معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو ظلم سے اسی دنیا میں نجات دلانے کی کوشش کر لے۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔